آپ کو تو آیت قریب قرآنیہ سے بتا دیا کہ نبی کا جو دشمن ہے اس سے سلام بھی نہیں دینا، اگر وہ ماں باپ کیوں نہ، اولاد کیوں نہ، دوست کیوں نہ. تو یہ یار اپنے عمل سے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے. بس اگر آج کی نسبت ختم نبوت سے ہے نا اس کانفرنس کی، تو آپ کی زندگی کی نسبت بھی ختم نبوت سے ہونی چاہیے. آپ چلتے ہو، بیٹھتے ہو، کچھ کام کرتے ہو تو دیکھنے والا کہ یار اسد مدنی نہیں جا رہا، اے محمد ریاض نہیں جا رہا، اے جناب حکیم شبیر نہیں جا رہا، اے جناب حمزہ نہیں جا رہا، اے جناب فلانا نہیں جا رہا. کون جا رہا؟ اے لوگ ختم نبوت والے نا منڈا جا رہا. بس اتنا کام زندگی میں کر، اتنا کام زندگی میں کر، اور اتنا مست ہو کہ ختم نبوت کا کام کر. لوگ تیری ذات بھول جائیں، تیرا نام بھول جائیں، تیرا مشن، تیرا پہچان بن جائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر قبر میں جائے گا، حضور کی شفاعت بھی ملے گی، پہچان بھی ملے گی، حوض کوثر کا جام بھی ملے گا، پرچی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کچھ کمی نہیں رہے گی. لیکن شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا، حضور سے وفا کرنی ہے. کہ بزرگ ہے کہ ختم نبوت کے ہمارے رہنما ہیں. اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے عملوں میں برکتیں دے، ان کا سایہ تعبیر پر سلامت رکھے، اور یہ قافلہ رواں دواں رہے، اور اسی طرح نعرے لگا کر اور امن طریقے سے ایک محبت اور بلبلے کے ساتھ، پوری ایک نظم کے ساتھ. ایسے ہی کچھ شور شرابے ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی توڑ پھوڑ ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی قانون، ایسے ہی کچھ مار دھاڑ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم فکر کے ساتھ ہم چراغ روشن کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس سال میں ہمارے عرفان محمود برق صاحب کے نوجوان ہیں، انہوں نے کتنے درجنوں قادیانیوں کو حضور کا غلام بنا دیا. وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ تبھی جاری رہے گا جب آپ فکر کے ساتھ اور علم کے ساتھ مزین ہو کر یہ اسلحہ لے کر میدان میں نکلیں گے، علم و شعور کے ساتھ نکلیں گے، تو انشاءاللہ منزلیں آپ کا قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن اسی طرح ہی ہم سب کٹھے جب قبروں سے نکلیں گے نا، تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا، ہم نہیں پریشان ہوں گے. پتہ کیوں؟ ہم قبر سے نکلیں گے تو نعرہ زبان پہ اللہ جاری کر دے گا، تائے تائے ختم نبوت، قبر سے لے کر حوض کوثر تک یہ نعرہ نہیں بھولنا. یہ نعرہ نشے میں لگ گیا، اللہ کی قسم یہاں سے حوض کوثر کا سفر بھی نہیں پتہ چلے گا. اور جب نعرے لگائیں گے نا کہ سرکار دور سے کہیں گے، مولا علی بھی کہیں گے، حضرت عمر بھی کہیں گے، ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ وہ جو نعرے مارتے آپ کے غلام آ رہے ہیں. بس بات بن جائے گی، پھر انشاءاللہ بات بن جائے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اخلاص سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. صدق رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر الغم مغرق خذ یدی یا سیدی سہیلنا اشکالنا، یا سیدی سہیلنا اشکالنا، یا سیدی سہیلنا اشکالنا. ہزار بار رسول کہن کا مشتغلہ منوز نام تو گفتن کمال بی عبیز. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیز. سوئے قطار می کشن ناپائے بے زمان مرا. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری. بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین. بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی. کیونکہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد. محترم مقرر
بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھی، تاریخ ختم نبوت کے چار شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہاں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرما، اور لاتعداد درود و سلام کے تحائف اس پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، جو ہم گناہگاروں اور سیاحوں کے لیے رحمتاً للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے۔ گرامی قدر اسٹیج کی زینت انتہائی قابل قدر پیر طریقت جناب محترم حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمران اویسی صاحب سید مجدہ، اور واجب التکریم محترم المقام عزت مآب عظیم بزرگ جرنیل تحریک ختم نبوت جناب ماں محمد اسلم ناصر ایڈوکیٹ صاحب، ہم مرکزی امیر مجلس تحفظ ختم نبوت فیضانیہ اولیاء اللہ، اور عزت مآب برادر محترم سرمایہ اہل سنت، فاضل نبی، فاضل نوجوان، عالم نبی حضرت علامہ حافظ مولانا محمد حسن نظری صاحب زیدہ مجدہ، اور عزت مآب امام مسجد اعظہ اور قابل قدر معزز ثنا خانان شیخ لسان اور انتہائی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 7 ستمبر ہے جو اپنے آخری لمحوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو 7 ستمبر یوم فتح، یوم ختم نبوت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی نظریاتی، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا تاریخی دن گزرا، اور 7 ستمبر ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کا تاریخی دن ہے۔ 6 ستمبر کو پاکستان کی سرحدوں میں ثبوت پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور 7 ستمبر 1974 کو رسول اللہ کے وفاداروں نے اسمبلی میں کردار ادا کر کے منکر ختم نبوت کو قیامت تک کے لیے پاکستان کی تاریخ میں آئینی طور پر کافر قرار دلوا کر ایمان کی پہراداری کا حق ادا کیا، اور سرخیلے تحریک ختم نبوت 1974 امام انقلاب الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مجاہد ملت غازی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جملہ ٹیم اور جملہ ساتھی علامہ شارع بخاری، شیخ الحدیث علامہ محمود احمد رضوی صاحب حزب الاناف والے، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ، یہ وہ اور ان کے ساتھ ان کی باقی مکاتب فکر کی ٹیم جس نے 7 ستمبر 1974 کو 14 دن اسمبلی کی کارروائی میں قرارداد پیش کر کے پھر بحث کروائی، اور پھر منطقی نتیجے پر فیصلہ لے کر آئے کہ قادیانی آئینی طور پر پاکستان کی آئین میں کافر ڈکلیئر کر دیا، نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا۔ میں آج قائدین تحریک کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے بہت پہلے
75 میں ہمارا بلکہ امت کا قرض اتار کے قادیانیوں کی ایک شناخت پیدا کر دی کہ آئینی طور پر ان کی حیثیت کیا ہے. شروع ہو جائے گی لیکن رات 7 ستمبر کی ہے, پروگرام 7 ستمبر کا ہے. کچھ قبل میرے فاضل گرامی عالم نبی علامہ مدنی صاحب نے بڑے خوبصورت جو اہل اعظم میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں محرم میں, اور یہ بڑی 2 نمبریاں ہوئی, بڑا غلط ہوا اور بہت جو ہے وہ مجالس کے روپ کے اندر صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت اور بڑا علمی اور مدکر اور محقق بیان کیا. یہ وقت کی ضرورت تھی, انہوں نے اس پہلو کو محرم کی نسبت سے بیان کیا. میں 7 ستمبر کی نسبت سے 7 ستمبر کے نام پر جو رکھا گیا ہے آج کا دن, میں اس دن کی تاریخی اصلیت آپ تک پیش کروں گا تاکہ دونوں موضوع محرم اور 7 ستمبر آپ کو فائدہ ہو جائے, زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے. یہ ہمارے ڈویژن آف جو سبجیکٹ ہے اس میں فائدہ آپ کا سوچا کہ ایک بات پہ ایک صاحب عرض کر لیں اور ایک پہ یہ فقیر کچھ باتیں کر لیں تاکہ 2 موضوع, ورنہ ختم نبوت پہ بھی وہ بہت کچھ الحمدللہ بولتے ہیں اور آخر پہ انہوں نے آپ سے وعدہ لیا اور منکرین ختم نبوت کا جو انجام آپ کو بتایا, بڑا عالی شان بیان کیا. میں ٹائم کی نزاکت کو دیکھ رہا ہوں اور اسی کے اندر میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کیونکہ قافلے یہ گنگا پور اور کچا پنڈ سے اچیانہ سے بھی نوجوان بیٹھے ہیں, گسیٹ پورا سے جناب فوجی محمد امجد رانا صاحب بھی اپنا قافلہ لے کر آئے ہیں اور ننکانہ سٹی سے مار شوکت صاحب بھی اپنے احباب کے ساتھ جلوہ فکر ہیں. تو قافلے دور دراز سے اور رات کی مسافت, آپ کو واپسی جانا اور پھر یہ سارا اس کو بھی مد نظر ہے اور 7 ستمبر کا جشن بھی مد نظر ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان بزرگوں کی محبت کے سہارے میں چند باتیں مختلف گوشوں سے لے کر آپ کی سماعتوں کو تحفہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے آج 3 بار میرے ساتھ نعرہ لگائیں کیونکہ 7 ستمبر ہے, فتح ہے, جشن ہے, اور یہ جشن کیسا ہے, یہ منظری نگاہ ہے. یقین کر دیں ہر محفل کو ایک نسبت ہوتی ہے, ہر ٹائٹل ہوتا ہے نا ہر محفل کا. گھر کے اندر 10 بندے مشورہ کر لیں تو ایک نسبت ہوتی ہے. بھائی آپ برادری کے 10 بندے کیوں اکٹھے کیے کہ بیٹے کی منگنی کرنی ہے, 10 بندے ڈانٹے بھی آگے دادکے بھی آگے اکٹھے ہو گئے تو اس مجلس کا ٹائٹل ہو گیا کہ یہ بیٹے کی منگنی ہے, بیٹی کی منگنی ہے. آپ نے 500 آدمی گھر بلا لیا, دعوت نامے چھپا لیے, بھائی اس کا بھی ٹائٹل ہے کیوں 10 بندے 500 بندہ بلایا. بھائی بیٹے کی شادی ہے, بیٹے کا ولیمہ ہے, بیٹی کی رخصتی کرنی ہے تو اس مجلس کی نسبت بیٹی کی رخصتی یا بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہو جائے. چوک پہ کرسیاں لگی ہے, بڑے بڑے قابل لوگ پڑھے لکھے تقریریں کر رہے ہیں, بھائی یہ جلسہ کس کا ہے, اس کی نسبت بھی کچھ نہ کچھ تو بولا جائے گا. کوئی کہے گا یہ PTI کا ہے, کوئی کہے گا جناب کی نون لیگ کا ہے, کوئی کہے گا یہ PP کا جلسہ ہے. تو یہ جلسوں کی ہر چیز کی نسبت ہوتی ہے. تو کوئی جلسہ سبز ہریالی پرچم لگا کے کیا جائے تو کوئی پوچھے یہ جلسہ اس کی نسبت کس سے ہے, وہ کہے گا یہ محفل میلاد ہو رہی ہے. لیکن رب کعبہ کی ذات کی قسم روح زمین میں جتنے مدرسے ہوگی اور ان کی نسبتیں ہوگی, لیکن سب سے بڑی نسبت, سب سے اعلیٰ نسبت, سب سے عظمت والی نسبت جس کے چرچے زمین میں بھی ہے, آسمان پر بھی ہے, اور جس کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی برابری نہیں ہے, وہ جلسہ, وہ نشست, وہ محفل, وہ اجلاس جس کی نسبت ختم نبوت سے ہو جائے. میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, نبی سے جانور کو نسبت ہو گئی, وہ جانور بھی جنت جائے گا. بولو نہ جائے گا. بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی علماء سے پوچھئے جنت جائے گی نہیں جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا
یہاں پہ آئے ہیں؟ کسی برسی ہے؟ آج جشن ہے نا، تو جشن میں مرجاتا بھی نہیں ہے بندہ، جشن میں خوش ہو کے نعرے کا جواب دیتا ہے۔ مستی بنانا ذرا ختم میں، میں تجھے بتاؤں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تو جتنا خوش ہو جائے گا نا، تیرے لب پہ جتنا تبسم آئے گا، اتنا مرضیت کے منہ کو مروڑ آئے گا۔ انہیں کہتے چہرے نے بھی بڑا سوار کے رکھا کر تو جتی نے بھی بڑا سوار کے رکھا۔ میں کہتی ہے چہرے اور جتی کا کنڈی جتی ہوں اپنے کو چہرہ سوار یار کے لیے جوتا تلاش کر شریکہ واسطہ، کیونکہ یہ اس نے بڑی کمال کی بات اس نے کہا جب بھی تیرے یار کی نظر پڑے گی نا، جب تجھ سے پیار کرتا ہوگا اس کی پہلی نظر چہرے پہ پڑے گی، اور تیرے شریکہ کی جب پہلی نظر پڑے گی تیری جتی پہ پڑے گی، اور شریکہ نے جناب جتی پالش کر کے یار کو خوش کر چہرہ صحیح کرتے میری سمجھ آ گئی کہ جب ختم نبوت منکر کو جلائے خوش ہو کے ختم نبوت کا نعرہ مار کر صحیح نہیں پہنچوا گیا بڑے سے بڑا کنجوس آدمی مٹھائی لینے چلا جائے نا، کنجوس بڑے سے بڑا، تو وہ بھی جا کے پیسے پوچھے نا 1 کلو کتنے کی ہے، تو کہیں گے کہ 500 کی، تو کہتا ہے جناب یہ لو 500 کی 1 کلو مٹھائی دو۔ تو وہ جو مٹھائی دینے والا دکاندار ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈبہ اس جو کیا ہوتا ہے وہ وزن کرنے والا انڈے میں رکھتا ہے ایک ڈبہ، اس ڈبے میں وہ مٹھائی کے دانے رکھتا ہے۔ وہ ڈبہ بنا ہوتا ہے توڑی کا، کاغذ کا، وہ نہ کھانے کے قابل ہے نہ پینے کے قابل ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ کنجوس ترین آدمی بھی آج تک اس نے اعتراض نہیں کیا جناب میں نے آپ سے تو مٹھائی مانگی ہے، آپ توڑی کیوں ساتھ بول رہے ہیں؟ کنجوس شخص بھی کنجوس ترین شخص بھی یہ نہیں کہتا جناب میں نے مٹھائی کے پیسے دینے، آپ مٹھائی کے بھاؤ ڈبہ بول رہے ہو، توڑی اور یہ کاغذ، یہ تو پتہ نہیں کہاں کی توڑی ہے، اس کو توڑ رہے ہو۔ کوئی کنجوس بھی نہیں بولتا، اس کو پتا ہے کہ اس مٹھائی کی حفاظت اس ڈبے نے کرنی ہے، تو جو ڈبہ مٹھائی کی حفاظت کرے وہ مٹھائی کے بھاؤ توڑتا ہے۔ پوری دنیا کی
کچہری بھی حضور کی ملتی ہے۔ آج 7 ستمبر ہے، آج کی مجلس کا عنوان بھی ختم نبوت ہے، تو جتنے بیٹھے ہو آپ کی 1000 خوبیاں ہوں گی، لیکن میں نے پتہ کیا سنا ہے، کئی مرتبہ میں نے بڑا خوش ہوا، بڑے خوش ہوا۔ ایک تو موقع پر خوشی کی انتہا ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں جناب لڑائی ہو گئی، چھوٹی سی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہم بھی گناہگار ہیں، تو لڑائی ہو گئی تو ہم وہاں سے موقع سے چلے گئے، بعد میں کسی بندے نے آگے پوچھا یار بنا کیا، کس سے لڑے؟ وہ تو ہماری دوسری پارٹی تھی، تو اس نے ساتھ ایک تعلیم بھی تحفے میں کی، لیکن اس نے جملہ بولا یارو ختم نبوت آنے نہ لڑائی ہوئی۔ خدا کی قسم نشہ آ گیا، دشمن بھی لیتے وقت میں مان رہا ہے اپنا ہی بیٹا مسلمان ہے، لیکن وہ کہہ رہا ختم نبوت والوں سے۔ تو دوسری مرتبہ زندگی میں مجھے ایک مرتبہ خوشی ہوئی، میں وہ بیداری ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا، تو ابھی وہ کرسیاں گلی میں لگی ہوئی تھی، میں گزر ہی رہا تھا، اللہ کی قسم وہ جشن آ گیا، مجھے نشہ آ گیا، میں کہہ رہا مجھے میری قیمت مل گئی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے اتنی عمر ہوگی، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں پتہ کون نہیں آیا، نعرہ جو لگا جس نے یہاں پہ لگا، وہ خطیب صاحب 2 منٹ رکے، نعرہ لگا، تو میرے آگے پیچھے وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کانوں نے سنا، اس بچے نے کہا کون ہے؟ انہیں کیا مرزے کو بڑیاں کون کرتا ہی اپنے مشن اور کاز میں اخلاص پیدا کرے، لطف آ جائے گا، دیکھنا منزل کیسے ملے گی آگے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یقین کرنے قبر و حشر جو ہے وہ تمہارے لیے حیا کرے گی، مٹی قبر کی حیا کرے گی اگر نبی سے وفا کر کے چلے گئے تھے۔ زمانہ تاریخ رقم کرے گا، نبی سے وفا کرنے والوں کی داستانیں بڑی لمبی ہیں، میں ان سارے واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، 7 ستمبر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 7 ستمبر یہ واقعہ کچھ ہے، تھوڑا سا ہسٹری بیک تاکہ طلباء بیٹھے نوجوان بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا۔ پاکستان بننے سے پہلے جب قادیانی مرزا نے دعویٰ کیا، میں 1-2 جملوں میں تاریخ آپ کا ربط جوڑ کے نا تو تاریخ کے طالب علم میں ان کو ایک معلومات مل جائے گی۔ جب مرزا قادیانی نے 1883 میں باقاعدہ پہلی کتاب لکھی، اس کا نام ہے براہین احمدیہ، اور اس میں اس نے چھپے چھپے انداز میں دعوے کیے اور مسیحیت کی نسل ہونے کا دعویٰ کیا اور چھوٹے چھوٹے خفیہ انداز میں کفریات بیان کیے۔ تو اس کتاب کی پبلش ہونے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے اس پر گرفت کی ہے نا، وہ اہل سنت کے عظیم روحانی قائد علامہ خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دائم الحضوری قصوری خواجہ غلام الدین دائم الحضوری قصوری کے بھانجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب پر سب سے پہلے جو ہے نا وہ لکھا، خط لکھا مرزے کو، یہ صوفیاء کا طریقہ تھا بزرگوں کا ہمارا، اس میں انہوں نے خط لکھا کہ یہ تیری کتاب میں کفریات ہیں، توبہ کر لو۔ اس نے توبہ نہ کی، اس خط کو کوئی رسپانس نہ دیا۔ پھر یہ تھوڑی سی بات میں بڑے آہستہ انداز میں کر کے نا بات تاکہ آپ سبق سمجھنے یاد کرتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے جب خط کا جواب نہ آیا تو ایک اشتہار شائع کیا۔ یہ اشتہار
مرزا قادیانی تیری کتاب برائن احمدیہ میں کفریات ہیں، لہذا اس سے رجوع کر، توبہ کر۔ وہ خط کا جواب بھی اس نے، وہ اشتہار کا جواب بھی اس نے نہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ دو اتمام حجت کر چکے تو پھر آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ پہلے کتاب لکھی تحقیقات دستگیریہ فی افوات براہینیہ، یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس کے کفریات اور عبارات کو نقل کر کے اس پر اپنا فتویٰ لگایا، اور پھر فتویٰ لگانے کے بعد عالم ارض کے علماء کو کتاب بھیجی تحقیقات دستگیریہ فی رد افوات براہینیہ، وہ جو فتویٰ تھا وہ بھیجا، اور امام مسجد نبی، امام مکہ، امام کعبہ اور دیگر جو مکتب فکر تھے شافعی، حنبلی، مالکی، ان کی جو علماء تھے ان کی مہر لگی اور ان سب نے ان کی تائید کی کہ مرزا غلام قادیانی کافر تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ شرعی طور پر 1883 میں ڈکلیئر ہو چکا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید 7 ستمبر سے پہلے یہ قادیانی مسلمان تھے۔ نہیں، 1883 میں خواجہ غلام دستگیر قصوری نے فتویٰ کفر دے دیا۔ اس کے بعد پھر مرزا قادیانی نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ خواجہ صاحب نے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کے سسرالی گاؤں گئے، اور میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پھر ایک کے واقعہ سناؤں گا، اشارہ دینے لگا ہوں۔ وہ 1893 کو کتاب چھپی، 10 سال بعد اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور وہ بھی بڑھ ماری تھی۔ تو خواجہ غلام دستگیر قصوری نے 10 سال بعد اس کا سسرالی گاؤں فیروزپور چھونے میں جا کر اس کے سارے گھر میں اس کو پکڑا، اور وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ سارا دن بیٹھے رہے، مرزا قادیانی چوہے کی بل کی طرف چھپ گیا، خواجہ صاحب کے سامنے نہیں آیا۔ تو وہ 12 جمادی الاول 1893 یہ پہلا فتح مناظرہ تھا، تو خواجہ غلام دستگیر قصوری نے فتح کیا اور اسلام کو فتح ملی، ختم نبوت کا جشن کیا گیا، اور مرزا قادیانی کو نہ کو چلے چبوائے گئے۔ جب مرزا قادیانی کی ذلت ہو چکی، اس نے سمجھا کہ اب تو میرا جو وہ کرتا تھا، وہ جادو تھا، جو چونا تھا، جو لوگوں کو اغوا کرنے اور لوگوں کو جو پھسلانے کا طریقہ واردات تھا، یہ اب تو غلام دستگیر قصوری نے پانی پھیر دیا، اب تو لوگ میری بستی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کا سامنے نہیں کیا۔ اس نے پھر کیا کیا، 3 سال بعد 1893 سے 1896 کو اس نے شبان کو خط لکھا، شبان ماہ شبان یعنی مہینہ شبان کا، اس میں اس نے ایک اشتہار شائع کیا۔ اس نے خواجہ غلام دستگیر قصوری اور امرتسر کے دیگر علماء کو یہ چیلنج کیا کہ میں مولوی غلام دستگیر قصوری سے مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، پہلے مناظرے کا چیلنج کیا، اس میں میدان میں نہیں آیا، پھر اس نے مباہلے کا چیلنج کر دیا، اور اس میں لکھا کہ لعنتی میدان سے بھاگے گا، وہ جو جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا، وہ میدان میں نہیں آئے گا۔ میں مرزا قادیانی غلام دستگیر قصوری کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، کسی مقام پر میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ اب توجہ کرنا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ خواجہ غلام دستگیر قصوری نے شبان کو اس اشتہار کا جواب شائع کیا، اور آپ 1916 کی شبان سے پہلا مہینہ رجب کو اس نے اشتہار شائع کیا، تو شبان میں خواجہ غلام دستگیر نے اس کا جواب بھی شائع کیا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ اے مرزا تم نے چیلنج کر دیا مباہلے کا، تو میں 15 شبان ملا مجید مسجد لاہور میں تجھے مباہلے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، اور میں 15 تاریخ کو انتظار کروں گا۔ آپ 2 شبان کو اپنے دونوں بیٹے لے کر لاہور ملا مجید مسجد، ان کا بھائی تھا خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام مسجد حقیق تھے، وہاں آگے شب برات گزر گئی، رات صبح انتظار ہونے لگا، لیکن مرزا نہیں آیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا لطیف سا واقعہ ہے، میری اجازت ہو تو عرض کر دوں پورا، وہ بڑا لطیف سا ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو ایک وفد آ گیا، اس نے خواجہ صاحب کو حجرے میں پیغام بھجوایا کہ قادیان سے ایک وفد آیا ہے، مرزے کا بیٹا ہوا، لاہوری منتظر تھے، علماء لاہور کے منتظر تھے، آپ باہر نکلے تو پوچھا مرزا آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں آیا۔ کہا وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا ہمارے مرزا صاحب، وہ جو 2 بندے آئے تھے نا، وہ ایک خواجہ اپنا احسن مروئی تھا اور دوسرا حکیم فضل الدین تھا، یہ 2 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مرزا صاحب نے آپ کی ایک غلطی پکڑ لی ہے، لہذا اس لیے آپ سے مباہلہ نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وہ شاطر تھا نا، بڑا تیز تھا اور وہ دنیاوی اعتبار سے بہت شاطر کا، چلاک کا، مکار کا بڑے درجے کا. لومڑی کی کیا بات ہے کہ اس کے سامنے کھڑی ہو؟ وہ لومڑی سے زیادہ مکار تھا. اس نے سوچا کہ جاؤں گا. وہ جانتا تھا اللہ کی قسم، وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کمانے کے لیے جہنم کما رہا تھا. اس نے وہ 2 بندے بیچے اور وہ جانتا تھا، حضرت کی بڑی توجہ کرنا، وہ جانتا تھا کہ بابا جی جو غلام دستگیر ہے نا، ان کے 2 ہی بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہی نہیں گئے، چھوٹی عمر میں 10 سال سے چھوٹے ہیں. تو کوئی بھی بندہ لمبے سفر پر جائے اور پردیش میں جائے اور پھر ایسی کنڈیشن ہو کہ مبالغہ مناظرہ ہو، تو عام بندہ اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جاتا سوائے حسینی کے دار والوں کے، سوائے حسینی منظر والوں کے عام کوئی لے کے جاتا. وہ گھر میں رکھتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، پردیش ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، یہی گھر میں رہے. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ خواجہ غلام دستگیر نے لاہور کا ٹائم دیا ہے. آپ کی فیملی قصور رہتی ہے، قصور سے آج سے وہ 100 سال پہلے کا سفر دیکھے تو تانگے والا ہی ہوگا نا. وہ قصور سے آج تو اسی کوسٹل صاحب کی گھنٹے میں پہنچ جاتا بندہ، وہ دور ہوگا کہ کتنا دل لگے گا، صبر لگے گا. تو آج اس نے سوچا کہ 2 بچے ہیں، وہ کون لائے گا؟ چھوٹے بچے ہیں، خواجہ صاحب یقیناً نہیں لائیں گے. تو اس نے کیا مکاری کی. اب توجہ کرنا، جس کو میری منظر سمجھ آئی ہے اس کو چس آئے گی، دوسرے بندے کو چس نہیں آئے گی. شہر والے بھی ذرا توجہ کرے. تو اس نے مکاری کھیلی. اس نے 2 بندے بیچے، فضل الدین اور احسن امروئی. اس نے کہا جی آپ کی غلطی مرزا صاحب نے پکڑ لی ہے، لہذا آپ سے وہ مبالغہ نہیں ہو سکتا. تو خواجہ غلام دستگیر نے فرمایا بھائی وہ کون سی غلطی میری پکڑی ہے مرزے نے؟ انہوں نے کہا جی آج آپ سے مبالغہ ہوا تھا آیت قرآنی کی روشنی میں، اور آیت قرآنی میں جمع کا صیغہ ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو بیٹوں کا ذکر ہے. تو آپ تو اکیلے آئے ہو، لہذا آپ سے مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ شرط قرآنی سے آپ پورے نہیں اترے. تو خواجہ صاحب بھی تو کوئی مولوی تھوڑے تھے، وہ تو عارف باللہ تھے، اللہ کے ولی تھے. جب یہ بات ہوئی نا تو خواجہ صاحب نے دونوں بچے اپنے ایک دائیں طرف سے کھڑا کر کے ایک بائیں طرف سے کھڑا کر کے، جن کی عمر 10 سے 12 سال، فرمایا فضل امروئی، احسن امروئی اور فضل الدین مرزے سے بولو کیا خواجہ غلام دستگیر تم سے مبالغہ آیت قرآن کی روشنی میں کرنے آیا ہے. غلام دستگیر اکیلا نہیں آیا، وہ جانتا تھا تم مکاری کرو گے. غلام دستگیر اپنے دونوں بیٹے مناظرے کو بہانے کے لیے ساتھ آیا. دکھاتے رہے ہمیں انشاء کرتا ہوں بہت زیادہ. جب خواجہ غلام دستگیر قصوری نے یہ فرمایا تو احسن امروئی اور فضل الدین کے توتے اڑ گئے. انہوں نے کہا کس ولی کے سامنے آ گئے، کس کے پیش پڑ گئے. گردنیں جھک گئی، لاہوریوں نے جشن منایا. وہ لمبی داستان ہے، پھر کبھی واقعہ شبان کا آئے گا، شبرات کا تو سناؤں گا. پھر 25 تاریخ پڑھا دی گئی. پھر 25 کے بعد پھر آپ وہ ہے جو 28 سے لے کر 29 شبان تک، 27 سے لے کر 2-3 دن آپ امرتسر میں چلے گئے. مرزا قادیانی نہ آیا. مرزے کا کفر اور لاہوریوں کے سامنے کھل کر آ گیا. مباہلے میں بھی ناکام، مناظرے میں بھی ناکام. پھر کیا ہوا کہ 1883 سے لے کر 93 اور 96 تک خواجہ غلام دستگیر قصوری نے اس کا پیچھا کیا. اس کے بعد پھر اس میں جا کر کھالیاں چنن کے کنارے جا کر اس نے بڑھ ماری. اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور وحی مجھ پہ میں مسیح موعود ہوں. اب تو جو کرنا ذرا یہ 1899 کی اگر بات کرنے لگا ہوں میں بالکل تاریخ سے شارٹ سے دیکھنا وہ کہتے ہیں کہ کرنچ دینے لگا ہوں شارٹ چھوٹے چھوٹے. 1899 میں یہ سیالکوٹ جیل میں صلاحیت میں گھومتا رہا. ایک دن سیالکوٹ آیا اور ہمارے اہل سنت کے جامعہ نظامیہ میں استاد گزرے. وہ نوجوان علامہ حسن فیضی رحمت اللہ علیہ، یہ بھیا کے چکوال کے رہنے والے تھے. یہ بہت بڑے بچے ہوئے اسکالر تھے. یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں پڑھاتے تھے. عربی کے کمال مار تھے. یہ سیالکوٹ چلے گئے کہ مرزا آیا ہے. اس سے ملنے گئے. توجہ کرنا ذرا. ملنے گئے، اس سے کہا کہ اے مرزا سننا ہے تو کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے اور تو اپنے آپ
بات جیلم سے چلتا ہے، اس میں لکھا ہے مرزا نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھ کر، احسن مروئی صاحب اس کا چیلا تھا، اس کو پڑھا کے کہتا ہے ہمیں تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ اس میں نقطہ ہے نہ زبر ہے نہ زیر ہے، ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تو علامہ حسن فیضی نے جملہ تیار بولا، فرمایا اے مرزا تجھے حسن فیضی کا بے نکت قصیدہ سمجھ میں نہیں آتا، ختم نبوت کا مقام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ 1899 کی بات کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا ذرا، 1899 5 اگست تاریخ بھی نوٹ کر لیں، 5 اگست جب 1 سال گزرا 1900 آیا اور 25 اگست آ گئی تو پھر مرزا قادری نے بار ماری، اس نے سوچا کہ میں اب شہرت میری ماند پڑھنے جا رہی ہے، اس نے پیر بے علی کو چیلنج کر دیا نام لے کے، اور یہ پتہ ہے کہ جب تم محلے کا گماشتہ بندہ اور گھٹیا آدمی اپنے محلے میں عزت بنانا چاہے نا تو وہ کسی بڑے پر پہنچتا ہے، جیسے آج کل کچھ کالے کتے صحابوں پہ پہنچ رہے ہیں، اللہ کسی بھی بات کو کہتے ہیں اللہ میں نے ضرور کہہ رہا ہوں کیا سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا نجس وجود وہ محلے کا گھٹیا ویسے ہی اپنا نام کمانے کے لیے بڑوں پہ پہنچتا ہے، لیکن جس پہ پہنچ کے اس کی شان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، چاند پر کتا پہنچے چاند کو کبھی کچھ نہیں کر سکتا، اور تو 1000 بار کتے بھاگ تیری حقیقت کیا تیری اوقات کیا، ان کی شان تو دے آج بھی گنبد خضرا میں ساتھ نبھائے ہوئے ہیں، اور جس کو دنیا میں حضور فرماتے ابو بکر پھر چلنا عمر پھر چلنا، اور جن کی زندگی ابھی باقی ہے، جنہوں نے خلافت ابھی کرنی ہے، جنہوں نے سیاست ابھی کرنی ہے، جنہوں نے معاملات ابھی کرنے ہیں، اور جن کی زندگی کی کئی ہزار سانسیں باقی ہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، مصطفیٰ جنت کا سردار پہلے بنا ابو بکر اور عمر جنتی بڑوں کے سردار ہیں، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صحابہ دے دشمن تے لعنت، جتنی مرضی کوئی ایسی بات کر لے، اور جن کی شان رب نے بڑھا دی ہے، جن کی شان رب نے بڑھا دی ہے، اللہ کی قسم جو اور یار اس ہستی کے بارے میں میں جملہ ضرور کہوں گا، اور یار جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ارے لوگوں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، جس نے جو میرے ساتھ اس نے خلق کیا احسان کرتا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اور دنیا میں ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کو میرا رب کر دے گا، وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں آپ زبانیں دراز ہو رہی ہیں، یہ ابو بکر ہے جن کے بارے میں تم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب اپنے جلال میں ہوگا اور امتوں کا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور آواز آئے کہ سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب شروع کرو، حضور فرماتے ہیں رب جلال میں ہوگا تو میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ پھر اگر حساب لینا ہی ہے میری امت کا تو سب سے پہلے ابو بکر کا لے، حدیث کے لفظ ہے حضور فرماتے ہیں رب جب میرے صدیق کو دیکھے گا رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اس ابو بکر پر زبانیں دراز ہو، اس عمر پر زبانیں دراز ہو، ہوش کے داخل لو، اور انتظامیہ فی الفور نوٹس لے کہ ملک ابو بکر عمر کے ماننے والوں کا ہے، یہاں صحابہ اور اہل بیت کی توحید کا دام برداشت نہیں کی جا سکتی، اور جو زبانیں بے لگام ہوئی ہیں ان کو لگام دو، کہ ملک فنک جدید اور نہ تکے دو، کہ ملک پرامن ہے اور ملک پرامن لوگوں کا ہے، کہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کے ماننے والوں کا ملک ہے، کبھی بھی ایسی ضرورت برداشت نہیں کر سکتے، ایسی بے باکی ایسی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ایجنسیاں فوراً ان کا محاسبہ کریں اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں جو ان عظیم ہستیوں پر آوازیں کستی ہیں، لوگوں بات کہاں سے چلی تھی، وہی صدیق کا بیٹا خواجہ غلام دستگیر قصوری تھا جس نے 1883 93 اور 96 میں مرزیوں کا راستہ روکا اور انہیں بند کرایا، اور پھر 1899 میں 5 اگست کو علامہ حسن فیضی نے منہ توڑ جواب دیا، پھر مرزا قادیانی نے امیر میر علی کو چیلنج کیا، آج ہم
کر رہا ہوں اور شائع کر رہا ہوں. اور 1925 اگست میں ایک طرف پیر جماعت علی ہے, ایک طرف پیر میر علی ہے. مرزا میدان میں نہیں آیا, اور وہ آتا بھی کیسے؟ اور ایک طرف علی کی جماعت ہو, ایک طرف علی کا مہر آ جاتا ہے. مقابلے میں کیسے آیا؟ نہیں آیا, آ گیا. پھر تاریخ آگے چل گیا, 1900 سے آگے پھر کیا ہوا؟ 1908 آ گیا. پیر جماعت علی نے ایک مشین کو ہی کر دی. لوگوں, علی کا دوترا ہوں, علی کا پوترا ہوں, نبی کا دوترا ہوں, نبی کا نواسا ہوں. مشین کو یہ کرنا میرا کام نہیں ہے. لیکن آج ایک بات واضح کر رہا ہوں لوگوں, مرزا قادیانی کی لگامیں تنابیں کھینچ لی گئی ہیں. آئندہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا واصل جہنم ہو جائے گا. یہ بات آپ نے کب کی؟ 25 مئی رات 10:30 بجے 11:15 یہ بات کی, اور یہ بات موچی دروازے کے جلسہ عام میں کی. اور ایک ہلکے دماغ والا, ہلکے ایمان والا پاس بیٹھا, کہنے لگا حضرت جی ایڈی بڑی گل کر چھڑی ہے, 24 گھنٹے تو موت نہ آئی تو انہوں نے ڈبکی بجا چڑی ہے, ساڑھے پتہ نہیں رہے گا, ایڈا بڑا دعویٰ کر چھڑے گے. پیر جماعت علی نے ایک ہی جواب دیا جس کو سمجھ آ جائے وہ بولے, فرمایا چپ کر. جماعت علی نے اپنے کوڑوں نہیں آکھیا, جماعت علی نے اپنے کوڑوں نہیں آکھیا. میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا, میں نے کہہ دیا, اور مجھے یقین ہے 24 گھنٹے نہیں گزریں گے مرزا قادیانی واصل جہنم ہو جائے گا. 25 مئی 1908 کو رات تک سے 10:30 بجے پیر جماعت علی نے یہ فرمان جاری کیا. رات ڈبل ایسا ہوا, ڈبل ایسے میں روڈ اٹھا, مکہ جو منہ سے غلاظت بولتا. یہ 26 مئی کو اس کا شجرہ خبیثہ بیان میں نے کیا ہے, یہی گنگا پور چوک میں, اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. مختصراً 26 مئی کو 10 بجے 10:30 مرزا قادیانی واصل جہنم ہو کے پیر جماعت علی کی مشین کو ہی سچی کر دیا. 1908 کے بعد مرزا مر گیا, مرزا مر گیا, مرزا ہو گیا, مرزا اس کے بعد مرزا بڑی دفعہ مرا ہے. یہ عمرے کی بدل کس کو سمجھ آئے گا؟ مرزا ایک بار 1908 میں مرا, اس کے بعد آج تک بار بار مر رہا ہے. کب مر رہا ہے؟ جب بھی کوئی حضور کا غلام کہتا ہے مرزا بیلال ہے, مرزا مر جاتا ہے. اللہ کیسے مرتا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے اس کی قبر پہ درہ پکڑے ہوئے. جب بھی کوئی عاشق گر جاتا ہے مرزا بیلال کا, وہ ایک درہ لگاتے ہیں. ہاں, اور تو نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا بیلال ہے. 1908 میں مرزا مر گیا, 1908 میں مرزا مر گیا. اس کے بعد اب آ گیا جناب مرزا کا چیلا کی نورالدین بھیروی. نورالدین بھیروی مرزا کا چیلا خلیفہ بن گیا, اس کا پہلا. اس نے کچھ عرصہ اس کی چیلا گیری کی, اس کا نظام چلایا. پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا مرزا بشیر الدین محمود, اس کا, اور اس کے بعد خلافت بدل گئی. وہ جو کفر میں مخلص تھے نا, یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا, جو کفر میں مخلص تھے انہوں نے سوچا بشیر الدین کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں. وہ کہہ رہے کہ کیوں جی, مرزا کا بیٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا مرزا پتر تے ہے حرامی. کیوں کہ ایسی تو بولے گا وہ حرامی مرزا کی خلافت کے قابل ہے. مفعول ابن مفعول, جس نے ٹینسز پڑھے ہو اردو کے وہی بات سمجھے گا نا. جس کو نہ آتی ہو وہ سمجھ سکتا ہے. اس نے کہا یہ بے وقوف, یہ لعنتی, یہ قذاب, یہ حرام زادہ, یہ اس نے تو مرزا کے ہوتے ہوئی بڑی گندی حرکتیں کی تھی, اس پر تو زنا کے الزام لگ چکے تھے, یہ تو بڑا شرابی کبابی اور بڑے پڑھنے درجے کا, یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. کفر میں بھی کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں, وہ جو کفر میں مخلص تھے نا, محمد علی لودھی کیسے, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. تو ایک مخلصین کفر کا گروہ
میں نے کہا اچھا یار ہم تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں اور حدیث پاک میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا. یہ نشانی ہے نا کہ وہ مسیح اب آئے گا نا دوبارہ تو کوئی کافر نہیں رہے گا. ہر صاحب کتاب جو ہم پر ایمان لائے گا یہ قرآن پاک کیا ہے اللہ نبی کا مطلب ہو تو کل ہر ایمان والا ہر کتاب والا ہر مذہب والا حضرت عیسیٰ کے ہم پر ایمان لائے گا کوئی دنیا میں کافر نہیں ہوگا. میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. تو میں نے کہا پھر مزہ نہیں آ گیا. مسیح کے آنے سے تو کفر ختم ہونا ہے, مرزے کے آنے سے کفر بڑھ گیا. سمجھ نہیں آئی کیسے بڑھا. میں نے کہا بچوں سنیوں کو چھوڑ, شیعوں کو چھوڑ, دیوبندیوں کو چھوڑ اور حدیثوں کو چھوڑ, یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں کیا ان کو چھوڑ, یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر جن کو جوہات کی بنیاد پر بھی کہتے ہیں ان کو چھوڑ. اور ایک مرزا تمہارا آ گیا اور تمہارے بقول وہ مسیح موعود ہے وہ عیسیٰ ہے. میں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا اس کے آنے سے کفر ختم ہونا چاہیے. کہنے لگا ہاں جی. تو میں نے کہا کفر بڑھ گیا. وہ کیسے. میں کہ 1908 میں مرزا مر گیا, ٹھیک ہے, پیچھے آیا نور الدین وہ بھی مر گیا, پیچھے دوسرا خلیفہ آیا مرزا بشیر الدین اور اس کے مقابلے میں آ گیا محمد علی لاہوری, تو دو گروہ بن گئے. اب وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہنے لگا جی کہاں سے آپ نے سنا ہے کہ کسی مولوی نے آپ کو بتایا, بعض رہتے کے کانوں سے سنا. کہنے لگا یہ مولوی نے آپ کو بتایا کیسے, ہم تو ماٹو یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹر فار نن, ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں, ہم تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے, تو ہمارے درمیان کفر کیسا آ گیا. میں نے سن پھر شریعت کا اصول ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر. کہنے لگا ہے. میں نے کہا پکی بات ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر. کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا جو غیر نبی کو نبی مانے وہ, کہنے لگا کافر. میں نے کہا دو تقاضے شریعت سے سمجھ آ گئی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا قادیانی مرزائی مرزے کو مانتے ہیں نبی اور لاہوری مرزائی مرزے کو نبی نہیں مانتے. قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر اور لاہوری کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی مانے وہ کافر. لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر, قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر. میں نے کہا جھنجھٹ کفر کا تو تمہارے گھر میں ہے. بہت پیچھے سے سفر شروع کر لیا معذرت کے ساتھ. اب میں بالکل اور شارٹ کر دیتا ہوں. اب مرزا قادیانی کی یہ دو ہو گئے. علامہ فیض الحسن عالم عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو سادہ بندہ میرے ورگا پینٹو, بابا آپ ہوئے گا نا پینٹو کیا بندہ, اور ایک ایسا یہ لاہوری مرزائی یہ قادیانی مرزائی کی فرق ہے کہ آپ نے سمجھانا سے فرمایا ایک چٹے رنگ کا سور ہے ایک کالے رنگ کا سور ہے, دونوں سور میں رنگ کا فرق ہے. میں اور شارٹ کرتا ہوں. یہ لاہوری مرزائی دو فرقے آ گئے. اب ان دونوں کا سلسلہ چل نکلا ہے, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, دونوں پاکستان میں موجود ہیں. یہ جو لاہوری مرزائی ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس کا پل کراس کر کے نا سیدھا جائیں برکت مارکیٹ کو, بالکل پل کراس کر کے بائیں جانب آپ دیکھتے جائیں برکت مارکیٹ کو جاتے ہوئے تو درختوں کا جھنڈ ہے, اس میں ایک گیٹ آئے گا جس پہ بڑا سا لکھا ہے دارالاسلام. وہ دارالاسلام نہیں ہے, وہ دارالکفر ہے. وہ لاہوری مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے اور رقبہ جو ہے یہ قادیانی مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ بات بڑے زیادہ ذہن کر لیں. پھر وقت گزرتا گیا, اس کے بعد پاکستان بنا, 1947 کو پاکستان بنا تو یہ جراثیم گندا ظفر اللہ کی صورت میں پاکستان کے معصوم جڑوں میں آ گیا اور اس نے بڑی خواستیں کی اور یہ ربے والی جگہ جو ہے 100 سال لیز پہ لے کر اس نے دی اور یہ اس نے مسلموں کی بڑی حمایت کی. اور یہی وہ سر ظفر اللہ تھا جس نے کہا جب کئی نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ لمبا واقعہ. پھر اس کے وقت تحریک ختم نبوت چلی اور وہ ختم نبوت تھی کہ ظفر اللہ کو تحریک اس وزارت سے ہٹاؤ اور قادیانی کو اقلیت کرا دو. یہ تحریک چلی. اس کے پہلے صدر سید ابو الاسناد قادری رضوی تھے اور باقی علماء مکہ فکر کرتے وہ چلی, لیکن 1953 میں آ کے وہ جنرلوں کے ہاتھوں آ کر ظالموں کے ہاتھوں وہ ایک بار وہ جو ہے وہ تحریک شکست کے کھا کے دب گئی عارضی طور پر. پھر وہ دوبارہ تحریک چلی. وہ کب چلی؟ اب 7 ستمبر آ گیا. وہ 26 مئی کو یہ انجمن طلبہ اسلام
نوجوان کٹھے کر دیے اور ہاتھیاں اور بیٹ اور بہت اسلحہ. جب وہ ٹائم پیریڈ چیک کیا, جب وہ ٹرین واپس آئی, اس بوگی پر نشان لگے ہوئے تھے, وہ پوری تعداد میں تھے. جب وہ رکھے آ کے کھڑی ہوئی تو وہ انجمن طلبہ اسلام کے وہ نیشنل میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے ختم نبوت کے پھر نعرے لگائے. وہ کوئی 5000 کے قریب ڈھونڈے تھے جن ناصر طاہر کے ساتھ. انہوں نے نوجوانوں کو نکال کے بڑا زدوکوب کیا, مارا, زخمی کیا, خون سے لت پر بوگی ہو گئی. وہ بڑے دیر تک گھنٹوں وہاں کھڑی رہی. اس نے بڑا ظلم و بربریت کیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ مرزائی تو بڑے ٹھنڈے دل کے ہیں, بڑے پیار کرتے ہیں. یہ وہاں پیار کرتے ہیں جہاں چونکی ان پہ سر پر ہوتی ہے. جہاں یہ آزاد ہوتے ہیں وہاں پیار نہیں کرتے, وہاں یہ بدماشی دکھاتے ہیں. یہ 26 مئی کو 26 مئی کا واقعہ ہے 1974 کا. وہ تماشا دکھایا, ہمارے نوجوانوں کو زخمی کیا. پھر وہ نوجوان جب فیصل آباد بوگی پہنچی, ٹرین پہنچی, بڑے سے علماء اکٹھے ہو گئے. وہ ملتان تک جاتے جاتے ہر اسٹیشن سے علماء اکٹھے, ہر اسٹیشن سے تحریک چلی. پھر کیا ہوگا مختصراً وہ مئی سے تحریک چلی, جون, جولائی, اگست کو قائد ملت اسلامیہ الشام نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی. پورے ملک میں فضا بن چکی تھی, ہر سنی ہر مسلمان بیدار ہو چکا تھا, مقاصد فکر کا بھی کٹ ہو چکا تھا, اور اہل حدیث, اہل سنہ, اہل تفسیر, یہ سارے لوگ بھی اس میں شامل تھے. جتنے بھی تھے, اور ان میں قرارداد پیش کی گئی, ان پہ سائن ہوئے. قرارداد پیش کرنے والے الشام نورانی صدیقی ہیں, اور اس وقت جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے وہ سردار فاروق احمد تھے, صاحب زیادہ فاروق احمد. اور جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے وہ یا بختیار تھے. انہوں نے کیس لڑا, اور پیچھے مٹیریل دینے والے الشام نورانی صدیقی, علامہ عبد المصطفیٰ الازہری, علامہ محمود رضوی اور دیگر مشائخ و علماء تھے. انہوں نے مٹیریل دیا, اور علامہ اپنا شہر بختیار جو اٹارنی جنرل تھا وہ ایک ایک کر کے اس کو سوال کرتا اور اس کی چھترول کرتا. اب آگے بڑے قریب آ گئے, ہم منظر کے قریب آ گئے. 14 دن تک یہ بحث ہوئی. کتنے دن تک؟ 14 دن تک مسلسل, صبح سے شام 4 بجے تک, 5 بجے تک. یہ گھنٹے کی ٹی بریک ہوتی, یہ چند سے جب صبح 9 بجے شروع ہوتا, 5 بجے تک چلتا ہے, گھنٹے کی بریک ہوتی. مجھے نہ چاہیے اگر صرف قرارداد پر مسلمانوں کی گفتگو ہوتی نا. یہ میں آپ کو ایک بڑا علمی بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. یہ لوگ آج کہتے ہیں ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں اور خود کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہمارے اس وقت کی گورنمنٹ نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے لاہوری مرزائی, ان کا جو مربی تھا اس وقت کا سردار تھا مرزا برہان, اور جو قادیانی مرزائی ہیں اس کا جو لیڈر تھا مرزا ناصر, ان دونوں کو اسمبلی میں بلایا, اور ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنا اپنا موقف پیش کرو, تمہارے موقف پہ دلیلیں منہ کی بحث ہو گئی ہے, تمہیں اپنا حق کہنے کا, بولنے کا موقع کیا جائے گا. تو 14 دن تک لاہوری مرزائیوں کی طرف سے, سوری برہان نہیں تھا, صدرالدین تھا, صدرالدین لاہوری مرزائیوں کی طرف, اور قادیانی مرزائیوں کی طرف سے مرزا ناصر تھا. ان دونوں کو پراپر موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقف پیش کریں. پھر اس موقف کے رد میں اٹارنی جنرل یا بختیار جو تھے وہ اس کا جواب دیتے اور سوالات ہوتے. اس پر بڑی ذخیم جلدوں میں کتابیں چھپ چکی ہیں. وہ 14 دن کی بحث پوری ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ میں منظر دینا چاہتا ہوں, یار اس وقت بڑا مشکل وقت تھا, بڑا مشکل وقت تھا. آپ کو مسئلہ سمجھانا آسان ہے, جو دین سے شکل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں دینی مسئلہ سمجھانا آسان ہے. ذرا منظر ذرا ذہن میں ہے, نیشنل اسمبلی ہے اور پگ باندھی ہوئی ہے, مرزا ناصر نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور متشرع ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے, اور صدرالدین کی ایسی حالت بنا کے گاڑی جبہ. اس وقت سیاسی لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ بندہ جس کے سر پہ امامہ ہے, جس کے منہ پہ داڑھی ہے, اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, جس کی زبان پر آیت کریمہ ہے, جس کی زبان پر حدیث ہے, اس وقت اسمبلی کے ممبران دنیا دار لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ تو دیکھ رہے ہو یہ کافر ہے, یہ بڑا مشکل کام تھا. یہ اللہ کی توفیق تھی یا امام نورانی کا کردار تھا؟ اس وقت نیشنل اسمبلی کے وہ لبرل سیکولر لوگوں کو بھی ان کو کافر منوایا, اور دلائل ہوئے, بڑے بڑے کھلے دلائل ہوئے. اور میں بس بات ختم کرتے ہوئے تمہیں بتاؤں وہ دلائل کیا تھے, وہ دلائل کیا تھے. اتنے اہمی دلائل تھے, اتنے کمال کے دلائل تھے. سننا یار
میں مناظرہ کرنے جاؤں کسی سے اور میرے ساتھ بندے مناظرہ کرنے آئے، توجہ کرنا یار، میرے ساتھ کتابیں اٹھانے والا میرا رفیق خاص ہو، جو میرا اسسٹنٹ معاون ہو، اور ایک مدعی کے ساتھ اسسٹنٹ معاون ہو، ہماری گفتگو بحث ہوتے ہوتے دونوں میں سے کسی ایک کا اسسٹنٹ اپنے دین سے پھر جائے، دلائل تو ہوئے نا، دلائل تو ہوئے نا۔ 14 دن تک جو مرزا ناصر کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ معاون آیا تھا، اس کا نام حفیظ تھا، وہ جو کتابیں کھول کے اس کو اسمبلی کے فلور میں بیچ رہا تھا، مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو۔ جب 14 دن کی بحث مکمل ہوئی تو میں ریکارڈ کی بات کیا کر رہا ہوں، آج صحیح کافر قرار دے دیے گئے۔ 7 ستمبر کے ایک ہفتے بعد مرزا ناصر کا پرسنل سیکرٹری جو کتابیں اٹھا کر اسمبلی کے فلور پہ گیا تھا، وہ حفیظ مرزے پہ لعنت ڈال کر حضور کا کلمہ پڑھ چکا۔ دلائل تو تھے نا، اب تو یہ مرزے پہ لعنت تھے نا، شاہ نصرانی صدیقی نے کمال کر دیا تھا۔ ارے ایسے دلائل دیے کہ اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا ہفتے بعد وہی کلمہ پڑھ کے حضور کو امتی بن گیا۔ اور اب میں کیا بیان کروں، 14 دن کی ابھی مسافت طے نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن ٹی بریک ہوئی، تو سلامی کیوں نہ پیش کروں نورانی کو۔ ایک دن ٹی بریک ہوتی ہے تو لان میں مسٹر بھٹو اور مولانا کوثر نیازی چلتے ہیں اور مولانا شاہ نورانی ہے۔ چلتے چلتے مسٹر بھٹو نے ایک بات کی تھی، وہ پتہ ہے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے آج کل اسمبلی میں، یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اب دور والے اور سین والے ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات مزہ آئے گا۔ اب امام نورانی کو بھی تھوڑی سی سلامی پیش کر لیں نا، کر لیں تو بات ختم کرنے کے قریب نورانی چاس لینا۔ نورانی کو مسٹر بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ تو نورانی میاں نے 5 چباتے ہوئے پتہ کیا کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مسٹر بھٹو کیا کہا؟ یہ کہنا مسٹر بھٹو نے وہی جملہ دہرایا کہ یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی میاں نے مکتب کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بھٹو صاحب میں پاکستان میں وہ کروں گا جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا، جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا میں وہ کروں گا۔ نورانی کہا کیا وہ سمجھ گیا کہ نہ، بھٹو کہا کیا وہ جانتا تھا۔ نورانی میاں جو بات کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ پھر وقت گزرا، 14 دن پورے ہوئے، ادھر پوری ملت اسلامیہ ریڈ زون پہ کھڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں سر ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، اندر انتظار ہو رہا ہے۔ آج 14واں دن جا رہا ہے کہ جب 4:45 ہوئے نا، 7 ستمبر کے 4:45 ہوئے، ایک بادل آیا اور اس بادل نے آ کے ہلکی ہلکی رم جم کی، نیچے سے نعرے بلند ہوئے آج کچھ خبری ملے گی۔ ٹھیک منٹوں کے بعد اسمبلی کے فلور سے نعرے لگنے شروع ہو گئے، نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ وہ نعرے کیا تھے؟ اچھا اندر سے جو نعرے لگے وہی روڈ پر جو لاکھوں لوگ تھے انہوں نے بھی نعرے لگائے۔ بھلا وہ نعرے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ میں نعرہ لگاتا ہوں تو اندر سے نعرہ آیا تھا اور جو باہر سے نعرہ آیا وہ آپ جواب دیں گے۔ جب 4:45 ہوئے تو 14 دن کے بعد 7 ستمبر کو نیشنل اسمبلی کے فلور سے طویل بحث کے بعد وزیر اعظم بھٹو کے سامنے فائل رکھ دی گئی۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں سائن کرتا ہوں۔ مسٹر بھٹو کو بتایا اس نے کہ بھٹو مسٹر نورانی کو بتایا نورانی صاحب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے ٹیکس فارم پہ سائن کر رہا ہوں لیکن بھٹو کرے گا اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اندر بھٹو نے سائن کیے، 4:45 تھے، حال سے نعرہ اٹھا اور وہ دیوانوں نے نعرہ لگایا، وہ مستروں نے نعرہ لگایا، مرزا ناصر کے ہوش اڑ گئے، اس کا دل آواز باہر نیچے آ گیا۔ مرزا صدر
منطقی انجام تک پہنچائیں تو ان عظیم ہستیوں پر آوازیں کستی ہیں. لوگوں بات کہاں سے چلی تھی؟ وہی صدیق کا بیٹا خواجہ غلام دستگیر قصوری تھا جس نے 1883 93 اور 96 میں مرزائیوں کا راستہ روکا اور انہیں بند لگایا. اور پھر 1899 میں 5 اگست کو علامہ حسن فیضی نے منہ توڑ جواب دیا. پھر مرزا قادیانی نے امیر میر علی کو چیلنج کیا آ جائے میدان میں. پھر میر علی آیا. 25 اگست 1900 تھی جب شاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں میدان لگ گیا تھا. وہ واقعہ بھی آپ نے کئی بار سنایا ہے. میں اب شارٹ کر رہا ہوں اور شارٹ کر رہا ہوں. اور 1925 اگست میں ایک طرف پیر جماعت علی ہے, ایک طرف پیر میر علی ہے. مرزا میدان میں نہیں آیا. اور وہ آتا بھی کیسے؟ اور ایک طرف علی کی جماعت ہو, ایک طرف علی کا مہر آ جاتا ہے. مقابلے میں کیسے آیا؟ نہیں آیا, آ گیا. پھر تاریخ آگے چل گیا. 1900 سے آگے پھر کیا ہوا؟ 1908 آ گیا. پیر جماعت علی نے ایک مشین کو ہی گھڑ دی. لوگوں علی کا دوترا ہوں, علی کا پوترا ہوں, نبی کا دوترا ہوں, نبی کا نواسا ہوں. مشین کو یہ کرنا میرا کام نہیں ہے. لیکن آج ایک بات واضح کر رہا ہوں لوگوں, مرزا قادیانی کی لگام میں تنابیں کھینچ لی گئی ہیں. آئندہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا واصل جہنم ہو جائے گا. یہ بات آپ نے کب کی؟ 25 مئی رات 10:30 بجے 11:15 یہ بات کی. اور یہ بات موچی دروازے کے جلسہ عام میں کی. اور ایک ہلکے دماغ والا, ہلکے ایمان والا پاس بیٹھا کہنے لگا حضرت جی ایڈی بڑی گل کر چھڑی ہے, 24 گھنٹیاں جو موت نہ آئی تو انہوں نے ڈبکی بجا دینی ہے, ساڑھے پلے نہیں رہے گا. ایڈا بڑا دعویٰ کر چھڑے تھے. پیر جماعت علی نے ایک ہی جواب دیا, جس کو سمجھ آ جائے وہ بولے. فرمایا چپ کر. جماعت علی نے اپنے کوڑوں نہیں آکھے. جماعت علی نے اپنے کوڑوں نہیں آکھا. میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا میں نے کہہ دیا اور مجھے یقین ہے 24 گھنٹے نہیں گزریں گے مرزا قادیانی واصل جہنم ہو جائے گا. 25 مئی 1908 کو رات تک سے 10:30 بجے پیر جماعت علی نے یہ فرمان جاری کیا. رات ڈبل ایسا ہوا, ڈبل ایسے میں روڈ اٹھا, مکہ اور منہ سے غلاظت ابلتا. یہ 26 مئی کو اس کا شجرہ خبیثہ بیان میں نے کیا ہے یہی گنگا پور چوک میں. اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. مختصراً 26 مئی صبح 10 بجے 10:30 مرزا قادیانی واصل جہنم ہو کے پیر جماعت علی کی خوشی کو ہی سچی کر دیا. 1908 کے بعد مرزا مر گیا. مرزا مر گیا. مرزا ہو گیا. مرزا اس کے بعد مرزا بڑی دفعہ مرا ہے. یہ بولے کہ پتہ کس کس کو سمجھ آئے گا. مرزا ایک بار 1908 میں مرا, اس کے بعد آج تک بار بار مر رہا ہے. پتہ کب مر رہا ہے؟ جب بھی کوئی حضور کا غلام کہتا ہے مرزا بلال ہے. مرزا مر جاتا ہے. اللہ کیسے مرتا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے اس کی قبر پہ درہ پکڑے ہوئے. جب بھی کوئی عاشق جھک جاتا ہے مرزا بلال کا, وہ ایک درہ لگاتے ہیں. ہاں وہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا بلال ہے. 1908 میں مرزا مر گیا. 1908 میں مرزا مر گیا. اس کے بعد اب آ گیا جناب مرزا کا چیلا نورالدین بھیربی. نورالدین بھیربی مرزا کا چیلا خلیفہ بن گیا. اس کا پہلا, اس نے کچھ عرصہ اس کی چیلا گیری کی, اس کا نظام چلایا. پھر اس کے بعد آ گیا دوسرا مرزا بشیر الدین محمود. اس کا اور اس کے بعد خلافت بدل گئی. اس جو کفر میں مخلص تھے نا, یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا, جو کفر میں مخلص تھے انہوں نے سوچا بشیر الدین کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں. وہ کہہ رہے کہ کیوں جی مرزا کا بیٹا نہیں ہے. میں نے کہا مرزا کا پتر ہے حرامی. کہ وہ ایسی تو بولیں گے وہ حرامی مرزا کی خلافت قابل ہے. مفعول ابن مفعول جس نے ٹینسز پڑھے ہو اردو کے وہی بات سمجھے گا نا. جس کو نہ آتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اس نے کہا یہ بے وقوف, یہ لعنتی, یہ قذاب, یہ حرام زادہ, یہ اس نے تو مرزا کے ہوتے ہوئی بڑی گندی حرکتیں کی تھی. اس پر تو زنا کے الزام لگ چکے تھے. یہ تو بڑا شرابی, کبابی اور بڑے پڑھنے چلتے تھے. یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. کفر میں بھی کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں. وہ جو کفر میں مخلص تھے نا, محمد علی لاہوری کیسے, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. تو ایک مخلصین کفر کا گروہ, انہوں نے محمد علی لاہوری کو اپنا خلیفہ دوم بنا لیا. اور قادیان کے جو مرزائی تھے انہوں نے مرزا بشیر الدین کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور جو لاہور کے مرزائی تھے انہوں نے محمد علی کو لاہوری کو اپنا خلیفہ بنا لیا. یہاں سے مرزائی ہو گئے 2 فرقوں
تو میں نے کہا کفر بڑھ گیا، وہ کیسے؟ میں کہ 1908 میں مرزا مر گیا، ٹھیک ہے، پیچھے آیا نور الدین وہ بھی مر گیا، پیچھے دوسرا خلیفہ آیا مرزا بشیر الدین اور اس کے مقابلے میں آ گیا محمد علی لاہوری، تو دو گروہ بن گئے، اب وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ کہنے لگا جی کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ کہ کسی مولوی نے آپ کو بتایا؟ بعض رکھتے کے کاموں سے سننا، کہنے لگا یہ مولوی نے آپ کو بتایا؟ کیسے؟ ہم تو ماٹو یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، تو ہمارے درمیان کفر کیسا آ گیا؟ میں نے سن پھر شریعت کا اصول ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر، کہنے لگا ہے، میں نے کہا پکی بات ہے، جو نبی کو نہ مانے وہ کافر، کہنے لگا ہے، تو میں نے کہا جو غیر نبی کو نبی مانے وہ، کہنے لگا کافر، میں نے کہا دو تقاضے شریعت سے سمجھ آ گئی؟ کہنے لگا ہاں، میں نے کہا قادیانی مرزائی مرزے کو مانتے ہیں نبی اور لاہوری مرزائی مرزے کو نبی نہیں مانتے، قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر اور لاہوری کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی مانے وہ کافر، لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر، قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر۔ میں نے کہا جھنجھٹ کفر کا تو تمہارے گھر میں ہے۔ بہت پیچھے سے سفر شروع کر لیا معذرت کے ساتھ، اب میں بالکل اور شارٹ کر دیتا ہوں۔ اب مرزا قادیانی کے یہ دو ہو گئے، علامہ فیض الحسن عالم عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو سادہ بندہ میرے ورگا پینٹو اب آپ ہوئے گا نا، پینٹو کیا بندہ، انہوں نے کہا شاہی ہے لاہوری مرزائی کہ قادیانی مرزائی کی فرق ہے کہ آپ نے انہوں سمجھانا سے فرمایا ایک چٹے رنگ کا سور ہے ایک کالے رنگ کا سور ہے دونوں سور میں رنگ کا فرق ہے۔ میں اور شارٹ کرتا ہوں، یہ لاہوری مرزائی دو فرقے آ گئے، اب ان دونوں کا سلسلہ چل نکلا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، دونوں پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ جو لاہوری مرزائی ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس کا پل کراس کر کے نا سیدھا جائیں برکت مارکیٹ کو، بالکل پل کراس کر کے بڑی جانب آپ دیکھتے جائیں برکت مارکیٹ کو جاتے ہوئے تو درختوں کا جھنڈ ہے، اس میں ایک گیٹ آئے گا جس پہ بڑا سا لکھا ہے دارالاسلام، وہ دارالاسلام نہیں ہے وہ دارالکفر ہے، وہ لاہوری مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے، اور رقبہ جو ہے یہ قادیانی مرزائیوں کا مرکزی گھر ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ بات کو تھوڑے زیادہ ذہن کر لیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد پاکستان بنا، 1947 کو پاکستان بنا، تو یہ جراثیم گندہ ظفر اللہ کی صورت میں پاکستان کے ناسور جڑوں میں آ گیا اور اس نے بڑی خواستیں کی، اور یہ ربے والی جگہ جو ہے 100 سال لیز پہ لے کر اس نے دی، اور یہ اس نے مجریوں کی بڑی حمایت کی، اور یہی وہ سر ظفر اللہ تھا جس نے کہا جاتا ہے کئی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ لمبا واقعہ۔ پھر اس کے وقت تحریک ختم نبوت چلی، اور وہ ختم نبوت تھی کہ ظفر اللہ کو تحریک اس وزارت سے ہٹاؤ اور قادیانی کو اقلیت قرار دو، یہ تحریک چلی۔ اس کے پہلے صدر سید ابو الاسناد قادری رضوی تھے اور باقی علماء کا ذکر کرتے، وہ چلی، لیکن 1953 میں آ کے وہ جنرلوں کے ہاتھوں آ کر ظالموں کے ہاتھوں وہ ایک بار وہ جو ہے وہ تحریک شکست کے مقابلے دب گئی عارضی طور پر، پھر وہ دوبارہ تحریک چلی۔ وہ کب چلی؟ اب 7 ستمبر آ گیا، تو 26 مئی کو یہ انجمن طلباء اسلام کے نوجوان نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ وہ گئے جناب مری، وہ ان بڑے علاقوں میں سوار مری گئے سیر کرنے کے لیے۔ جب وہ گزرے نا جہاں سے ربہ جناب نگر سے، تو انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، ٹھیک ہے نا، وہاں تو چلے گئے، واپسی پر مرزا طاہر ہنڈا تھا، اس میں نوجوان کٹھے کر دیے اور ہاتھیاں اور بیٹ اور بہت اسلحہ۔ جب وہ ٹائم پیریڈ چیک کیا، جب وہ ٹرین واپس آئی اس بوگی پر نشان لگے ہوئے تھے، وہ پوری تان میں تھے، جب وہ ربے آ کے کھڑی ہوئی تو وہ انجمن طلباء اسلام کے وہ نیشنل میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے ختم نبوت کے پھر نعرے لگائے، وہ 5000 کے قریب گنڈے تھے ناصر طاہر کے ساتھ، انہوں نے نوجوانوں کو نکال کے بڑا زدوکوف کیا، مارا، زخمی کیا، خون سے لب پر بوگی ہو گئی، وہ بڑے دیر تک گھنٹوں وہاں کھڑی رہی، اس نے بڑا ظلم و بربریت کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مرزائی تو بڑے ٹھنڈے دل کے ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں، یہ وہاں پیار کرتے ہیں جہاں جوتی ان پہ سر پر ہوتی ہے، جہاں یہ آزاد ہوتے ہیں وہاں پیار نہیں کرتے، وہاں
زبان جب فیصل آباد بوگی پہنچی، ٹرین پہنچی، بڑے سے علماء اکٹھے ہو گئے، وہ ملتان تک جاتے جاتے ہر اسٹیشن سے علماء اکٹھے، ہر اسٹیشن سے تحریک چلی. پھر کیا ہوا؟ مختصراً وہ مئی سے تحریک چلی، جون، جولائی، اگست کو قائد ملت اسلامیہ الشام نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی. پورے ملک میں فضا بن چکی تھی، ہر سنی، ہر مسلمان بیدار ہو چکا تھا، مقاصد فکر کا بھی کٹ ہو چکا تھا، اور اہل حدیث، اہل سنہ، اہل تفسیر، یہ سارے لوگ بھی اس میں شامل تھے. MLA جتنے بھی تھے، اور ان میں قرارداد پیش کی گئی، ان پہ سائن ہوئے. قرارداد پیش کرنے والے الشام نورانی صدیقی ہیں، اور اس وقت جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے وہ سردار فاروق احمد تھے، صاحبزادہ فاروق احمد. اور جو اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے وجاہیہ مختار تھے، انہوں نے کیس لڑا. اور پیچھے مٹیریل دینے والے الشام نورانی صدیقی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، علامہ محمود رضوی اور دیگر مشائخ اور علماء تھے. انہوں نے مٹیریل دیا، اور علامہ اپنا وجاہیہ مختار جو اٹارنی جنرل تھا وہ ایک ایک کر کے اس کو سوال کرتا اور اس کی چھترول کرتا. اب آپ بڑے قریب آ گئے، ہم منظر کے قریب آ گئے. 14 دن تک یہ بحث ہوئی. کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ 14 دن تک مسلسل، صبح سے شام 4 بجے تک، 5 بجے تک. یہ گھنٹے کی ٹی بریک ہوتی، یہ چند سے جب صبح 9 بجے شروع ہوتا، 5 بجے تک چلتا ہے، گھنٹے کی بریک ہوتی. مرزے نہ چاہیے اگر صرف قرارداد پر مسلمانوں کی گفتگو ہوتی نا. یہ میں آپ کو ایک بڑا علمی بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ لوگ آج کہتے ہیں ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں اور خود کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں. لیکن ہمارے اس وقت کی گورنمنٹ نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے لاہوری مذہبی، ان کا جو مربی تھا اس وقت کا سردار تھا مرزا برہان، اور جو قادیانی مذہبی ہیں اس کا جو لیڈر تھا مرزا ناصر، ان دونوں کو اسمبلی میں بلایا اور ان دونوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنا اپنا موقف پیش کرو، تمہارے موقف پہ دلیلیں منہ کی بحث ہو گئی ہے، تمہیں اپنا حق کہنے کا، بولنے کا موقع دیا جائے گا. تو 14 دن تک لاہوری مذہبیوں کی طرف سے، سوری برہان نہیں تھا، صدر الدین تھا، صدر الدین لاہوری مذہبیوں کی طرف اور قادیانی مذہبیوں کی طرف سے مرزا ناصر تھا. ان دونوں کو پراپر موقع دیا گیا کہ آپ اپنا موقف پیش کریں. پھر اس موقف کے رد میں اٹارنی جنرل جاہیہ مختار جو تھے وہ اس کا جواب دیتے اور سوالات ہوتے. اس پر بڑی ذخیم جلدوں میں کتابیں چھپ چکی ہیں. وہ 14 دن کی بحث پوری ہو چکی ہے. یہاں پہ میں منظر دینا چاہتا ہوں. یار اس وقت بڑا مشکل وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا. آپ کو مسئلہ سمجھانا آسان ہے، جو دین سے شکل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں دینی مسئلہ سمجھانا آسان ہے. ذرا منظر ذرا ذہن میں ہے، نیشنل اسمبلی ہے اور پگ باندھی ہوئی ہے، مرزا ناصر نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور متشرع ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے، اور صدر الدین کی ایسی حالت بنا کے گاڑی جبہ. اس وقت MLA سیاسی لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ بندہ جس کے سر پہ امامہ ہے، جس کے منہ پہ داڑھی ہے اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جس کی زبان پر آیت کریمہ ہے، جس کی زبان پر حدیث ہے، اس وقت اسمبلی کے ممبران دنیا دار لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ کافر ہے، یہ بڑا مشکل کام تھا. یہ اللہ کی توفیق تھی یا امام نورانی کا کردار تھا؟ اس وقت نیشنل اسمبلی کے وہ لبرل سیکولر لوگوں کو بھی ان کو کافر بنوایا. دلائل ہوئے، بڑے بڑے کھلے دلائل ہوئے. اور میں بس بات ختم کرتے ہوئے تمہیں بتاؤں وہ دلائل کیا تھے. وہ دلائل کیا تھے؟ اتنے اہمی دلائل تھے، اتنے کمال کے دلائل تھے. سننا یار، کس لے لینا، میں منظر ہے کہ زیادہ باقی نہیں بیان کرنا چاہتا. میں مناظرہ کرنے جاؤں کسی سے اور میرے ساتھ متعین مناظرہ کرنے آئے. توجہ کرنا یار، میرے ساتھ کتابیں اٹھانے والا میرا رفیق خاص ہو، جو میرا اسسٹنٹ معاون ہو، اور ایک مدعی کے ساتھ اسسٹنٹ معاون ہو. ہماری گفتگو بحث ہوتے ہوتے دونوں میں سے کسی ایک کا اسسٹنٹ اپنے دین سے پھر جائے. دلائل تو ہوئے نا، دلائل تو ہوئے نا. 14 دن تک جو مرزا ناصر کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ معاون آیا تھا، اس کا نام حفیظ تھا، وہ جو کتابیں کھول کے اس کو اسمبلی کے فلور پہ پیش کرتا. مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو، مرزا صاحب کے جواب دو. جب 14 دن کی بحث مکمل ہوئی
ٹی بریک ہوئی تو سلامی کیوں نہ پیش کروں نورانی کو. ایک دن ٹی بریک ہوتی ہے تو لان میں مسٹر بھٹو اور مولانا کوثر نیازی چلتے ہیں اور مولانا شامل نورانی ہے. چلتے چلتے مسٹر بھٹو نے ایک بات کی تھی. وہ پتہ ہے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے آج کل اسمبلی میں, یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ ایسے ہی کہتے ہیں. اب دور والے اور سین والے ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات مزہ آئے گا. اب امام نورانی کو بھی تھوڑی سی سلامی پیش کر لیں نا, کر لیں تو بات ختم کرنے کے قریب نورانی چاس لے نا. نورانی کو مسٹر بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ تو نورانی میاں نے پان چباتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مسٹر بھٹو کیا کہا؟ یہ کہنا. مسٹر بھٹو نے وہی جملہ دہرایا کہ یہ میں مسئلہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی میاں نے وقت کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بھٹو صاحب میں پاکستان میں وہ کروں گا جو شمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا. جو شمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا میں وہ کروں گا. نورانی کہا کیا وہ سمجھ گیا نہ بھٹو کہا کیا وہ جانتا تھا. نورانی میاں جو بات کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. پھر وقت گزرا 14 دن پورے ہوئے. ادھر پوری ملت اسلامیہ زیڈ ریڈ زون پہ کھڑی ہے, ہزاروں کی تعداد میں سر ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں. اندر انتظار ہو رہا ہے. آج 14واں دن جا رہا ہے کہ جب 4:45 ہوئے نا 7 ستمبر کے 4:45 ہوئے ایک بادل آیا اور اس بادل نے آ کے ہلکی ہلکی رمجم کی, نیچے سے نعرے بلند ہوئے آج کچھ خوشخبری ملے گی. ٹھیک منٹوں کے بعد اسمبلی کے فلور سے نعرے لگنے شروع ہو گئے, نعرے لگنے شروع ہو گئے. وہ نعرے کیا تھے؟ اچھا اندر سے جو نعرے لگے وہی روڈ پر جو لاکھوں لوگ تھے انہوں نے بھی نعرے لگائے. بھلا وہ نعرے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ میں نعرہ لگاتا ہوں تو اندر سے نعرہ آیا تھا اور جو باہر سے نعرہ آیا وہ آپ جواب دیں گے. جب 4:45 ہوئے تو 14 دن کے بعد 7 ستمبر کو نیشنل اسمبلی کے فلور سے طویل بحث کے بعد وزیر اعظم بھٹو کے سامنے فائل رکھ دی گئی. جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں سائن کرتا ہوں. مسٹر بھٹو کو بتایا آپ نے کہ بھٹو مسٹر نورانی کو بتایا نورانی صاحب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے ڈیتھ فارم پہ سائن کر رہا ہوں لیکن بھٹو کرے گا اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اندر بھٹو نے سائن کیے 4:45 تھے. حال سے نعرہ اٹھا اور وہ دیوانوں نے نعرہ لگایا, وہ مستقبل نے نعرہ لگایا. مرزا ناصر کے ہوش چھڑ گئے, اس کا دلادار باہر نیچے آ گیا. مرزا صدرالدین کی وہ جو سینے پر اکڑ تھی وہ مان پڑ گئی. اندر سے نعرہ لگا اور ریڈ زون کے آخری اشارے تک لاکھوں لوگ حضور کے غلام انہوں نے اپنے کنارے کا جواب دیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ کھڑے ہو کر لگائیں گے تاجدار ختم نبوت, آج کا دن 7 ستمبر کا دن, یہ دن ہمیں ہر سال منانا ہے. ہر سال اس دن کو یاد کرنا ہے. اور قائد شامل نورانی صدیقی ہو یا عبدالستار نیازی ہو, پیر مہرنی ہو یا پیر جماعت علی ہو, ان کی یاد کے تسلسل کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور یہ کارگاہ لے کے چلنا ہے. گنگا پڑ والوں, کچے پڑ والوں, کشیر پورے والوں یا اپنا کچانے والوں, کچے والوں اور شاہکوڑ والوں, مڑ بلوچہ والوں, سالہ والوں, ننکانے والوں اور پنجاب والوں اور پاکستان والوں اور کشمیر والوں بلکہ اس وقت سے نائلر چل رہا ہے پروگرام. میں پوری امت کے, پوری دنیا کے حضور کے امتیوں کو پانے دواروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آخری لمحوں تک حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا پکڑ کے 7 ستمبر آ جائے, 25 اگست آ جائے, 12 جمادی الاول آ جائے, 15 شعبان آ جائے, 7 فروری آ جائے, 12 فروری آ جائے, یہ سارے دنوں کو یاد رکھنا ہے اور اپنی نئی نسل کو ختم نبوت کا پیغام دیتے رہے. انشاءاللہ.
ہمارا تعلق کس سے ہے. بس اگر آج کی نسبت ختم نبوت سے ہے نا اس کانفرنس کی، تو آپ کی زندگی کی نسبت بھی ختم نبوت سے ہونی چاہیے. آپ چلتے ہو بیٹھتے ہو کچھ کام کرتے ہو تو دیکھنے والا کہے یار اے اسد مدنی نہیں جا رہا، اے محمد ریاض نہیں جا رہا، اے جناب اے حکیم شبیر نہیں جا رہا، اے جناب حمزہ نہیں جا رہا، اے جناب فلانا نہیں جا رہا. کون جا رہا؟ اے لو ختم نبوت والے نا منڈا جا رہا. زندگی میں کر، اتنا کام زندگی میں کر اور اتنا مست ہو ختم نبوت کا کام کر، لوگ تیری ذات بھول جائیں، تیرا نام بھول جائیں، تیرا مشن تیرا پہچان بن جائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر قبر میں جائے گا، حضور کی شفاعت بھی ملے گی، پہچان بھی ملے گی، حوض کوثر کا جام بھی ملے گا، پرچی بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، کچھ کمی نہیں رہے گی. لیکن شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا، حضور سے وفا کرنی ہے. کہ بزرگ ہے کہ ختم نبوت کے ہمارے رہنما ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے عملوں میں برکتیں دے، ان کا سایہ تابع ہم پر سلامت رکھے اور یہ قافلہ رواں دواں رہے. اور اسی طرح نعرے لگا کر اور امن طریقے سے ایک محبت اور بلبلے کے ساتھ پوری ایک نظم کے ساتھ، ایسے ہی کچھ شور شرابے ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی توڑ پھوڑ ہمارا کام نہیں ہے، ایسے ہی قانون ایسے ہی کچھ مار دھاڑ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم فکر کے ساتھ ہم چراغ روشن کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس سال میں ہمارے عرفان محمود برق صاحب کے نوجوان ہیں، انہوں نے کتنے درجنوں قادیانیوں کو حضور کا غلام بنا دیا. وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ تبھی جاری رہے گا جب آپ فکر کے ساتھ اور علم کے ساتھ مزین ہو کر یہ اسلحہ لے کر میدان میں نکلیں گے، علم و شعور کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ منزلیں آپ کا قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن اسی طرح ہی ہم سب کٹھے جب قبروں سے نکلیں گے نا تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا، ہم نہیں پریشان ہوں گے. پتہ کیوں؟ ہم قبر سے نکلیں گے تو نعرہ زبان پہ اللہ جاری کر دے گا، تار تارے خبر یہ نعرہ نہیں بھولنا، یہ نعرہ نشے میں لگ گیا. اللہ کی قسم یہاں سے حوض کوثر کا سفر بھی نہیں پتہ چلے گا. اور جب نعرے لگائیں گے نا تو سرکار دور سے کہیں گے، مولا علی بھی کہیں گے، حضرت عمر بھی کہیں گے، ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ وہ تمہارے مارتے آپ کے غلام آ رہے ہیں. بس بات بن جائے گی، پھر انشاءاللہ بات بن جائے گی. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اخلاص سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.